ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں دی ہے کہ جس کی کوئی حد اور جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، اور اسی اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کہ ساری مخلوق میں سب سے اونچا رتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دار بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا۔ کہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو ایمان کا مل جانا، کہ آخرت کے اعتبار سے تو یہ ایمان قیمتی ہے ہی، کہ اس کے ذرے کو بچا کر لے جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اسے عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی کہ ایمان بڑا قیمتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے سارے وعدے اسی ایمان کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے سارے وعدے اسی ایمان کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بار بار اس کے جو وعدے بیان فرمائے، کہ اگر خوف سے ایمان چاہتے ہو تو خوف سے امن چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جن لوگوں نے جو ایمان قبول کیا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں جو شرک نہیں کیا، تو ان کے لیے امن ہے۔ کہ امن کس کے لیے؟ کہ امن جو ہے ایمان والے کے لیے، اور ایسا ایمان ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت و مدد کے بھی وعدے فرمائے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ سارے وعدے جتنے بھی، بلکہ آپس میں الفت و محبت کے اور عزت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو بنایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ محبت کن کو ملے گی؟ کہ جو ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے۔ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں جو ہے عطا فرمایا، اور آدمی جتنا جو اس ایمان کو حقیقت کے ساتھ اپنے دل کے اندر اتارے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی جو ہے قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ میں کہ آسان سا آسان عمل بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ قیمت اللہ کے نزدیک کہ ساری کی ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان کی، اس لیے اس کے جو آسان سے آسان عمل بھی کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی صرف سلام کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم افشوا السلام بینکم، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ایمان کو مکمل نہ کرے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ جب آپس میں محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس سے تم آپس میں جو محبت کرنے لگو؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ اپنے آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، خوب رواج دو۔
کہ جب اسلام کا رواج عام ہو جائے گا، اس سے آپس میں محبتیں بڑھے گی اور اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حق ادا ہوں گے، تو آدمی کا ایمان مکمل ہوگا اور اسی طرح ایمان کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو اتنا قیمتی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ایمان نام ہے دل سے اس بات کا یقین کرنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، کہ وہی اللہ سب کا خالق بھی ہے، سب کا مالک بھی ہے، سب کا رازق بھی ہے۔ نفع اور نقصان اسی اللہ کے اختیار میں۔ عزت و ذلت کی مالک کہ وہی ایک اللہ کی ذات ہے، کہ کچھ نہیں تھا تب بھی اس اللہ نے جو ساری کی ساری مخلوق کو وجود دیا، اور کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، کہ سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے تو انسانوں کو نفع کی جگہ میں نقصان پہنچا دے، اور وہ چاہے تو نقصان کی جگہ میں انسانوں کو نفع پہنچا دے۔ اختیار اس اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر اور بھاگیدار نہیں۔ ساری کی ساری چیزوں سے وہ اللہ، اور ساری کی ساری مخلوق سے وہ اللہ پورا بے نیاز۔ اللہ الصمد، اللہ کیسا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اپنی ذات میں کہ وہ اللہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، کہ اس اللہ کی بڑائی کو، اس اللہ کی عظمت کو، اس اللہ کی کبریائی کو دلوں کے اندر اتار، کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے، وہی اللہ ہے جو زمینوں سے غلے اگاتا ہے، وہی اللہ ہے جو رات اور دن اور چاند اور سورج کے نظام کو جو اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا خالق ہمارا اللہ ہے کہ جس نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا تب سے لے کر کتنے آج تک پیدا ہوئے، اور کتنے اس میں سے دنیا سے چلے گئے، کتنے اب ہیں، کتنے آئندہ آنے والے ہیں، ان ساروں کی تعداد صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، صرف فرشتے نہیں، بلکہ فرمایا سبحان الذی خلق الخلق فاحصاهم عددا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور سب کی تعداد کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے جنگلوں میں کہ کتنے جانور ہیں، اور ان جانوروں میں کتنے نر ہیں، کتنے مادہ ہیں، انسانوں میں کتنے اپنے باپ کی پشتوں میں ہیں اور کتنے اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہیں، اور کتنے اس دنیا کے اندر آئے اور کتنے اس دنیا سے چلے گئے، اور جو اس وقت کتنے موجود ہیں، آئندہ کتنے آنے والے ہیں، ان ساری کی ساری مخلوق کی تعداد کو اس اللہ نے شمار کر رکھا ہے، اور اس شمار کرنے میں وہ اللہ نہ کبھی کھاتا ہے، نہ کبھی بھولتا ہے، نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے، نہ کبھی اس پر نیند طاری ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کبھی غافل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کبھی بھٹکتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسى۔ اور ایسا اللہ ہے کہ جس نے ساری کی ساری مخلوق کی روزی کو تقسیم کر رکھا ہے، اور کسی کو وہ اللہ نہیں بھولتا، کہ چیونٹی سے لے کر جبریل تک، اور جو ہے چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اور ذرے سے لے کر جبریل تک، کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اللہ کہ اپنے وقت متعینہ پر اپنی روزی پہنچاتا ہے، کہ وہ اللہ سب کی روزی کا مالک ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں سب کی روزی اس اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ حدیث پاک کے خلاصوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس طریقے سے موت آدمی کو تلاش کرتی رہتی ہے، اسی طریقے سے روزی بھی اس کو تلاش کرتی ہے۔ جب تک آدمی کا جو ایک دانہ باقی ہے وہاں تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ اپنی مخلوق کو تو روزی کیسے پہنچاتا، کہ کیسے تیری روزی کا نظام اپنی مخلوق کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو اس کو جو ہے توڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر پر جو ہے لاٹھی ماری وہ پتھر پھٹا اور اندر سے دوسرا جو ہے پتھر نکلا۔ تو عرض کیا کیا کروں؟ فرمایا اس کو بھی توڑو۔ جب اس کو توڑا تو پھر جو ہے دوسرا توڑا تو اندر سے تیسرا پتھر نکلا۔ عرض کیا کہ یہ تو پھر پتھر نکلا، کہا اس کو توڑو۔ جب اس تیسرے پتھر کو توڑا تو اندر سے ایک جو ہے سبز رنگ کا کیڑا نکلا۔ اللہ نے اس کو گویائی دی اور وہ کیڑا اپنی زبان سے یوں کہہ رہا تھا سبحان من قسم الرزق ولم ینسى احدا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے روزی کو پیدا کیا اور کسی کو نہیں بھولا، یہاں تک کہ 3 پتھر کے اندر میں بھی رکھ کر اس اللہ نے جو مجھے روزی پہنچائی۔ کیسا اللہ کا، لیکن ایمان ہے ہی یہ چیز، اس کے بول ہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور نہ کسی سے کچھ ہوا اور نہ آئندہ کسی سے کچھ ہوگا، کہ وہی سارے کے سارے نظام کو چلانے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے، کہ کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا اور کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ اللہ باقی ہے۔ انت الاول لیس قبلک شیء انت الآخر لیس بعدک شیء، کہ اس اللہ کی عظمت کو، اس اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر اتارنا، اس کی ذات عالی سے ہونے کے یقین کو اپنے دل کے اندر جمانا، کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں سے پانی کا قطرہ برساتا ہے، انسانوں کے پیٹ میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کی پیاس کو بجھاتا ہے، زمین پر وہ پانی کا قطرہ برستا ہے، منو جو اناج کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجود دیتا ہے، اور وہی پانی کا قطرہ ہرن کے پیٹ میں اللہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے ذریعے مشک لاتا ہے، اسی پانی کے قطرے کو سمندر میں رہنے والی شیپ کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے موتی وجود میں لاتا ہے، اور اسی پانی کے قطرے کو جب سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زہر بناتا ہے، کہ موت و حیات کی مالک وہ ذات، نفع اور نقصان اسی کے اختیار میں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ ساری مخلوق مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو ساری مخلوق مل کر جو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانے پر آوے اور ساری مخلوق مل کر جو اسے نقصان پہنچانے پر آوے تو جو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اختیار اس اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی، اور اسی نے ہماری جو ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے اور ہماری زندگیوں کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے اس اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، کہ جن کے جو ایک ایک طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت، ہماری سلامتی اور ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی رکھی، کہ دونوں جہاں کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے، اور یہی کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، کہ زندگی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ تمام شعبوں میں، زندگی گزارنے کے تمام شعبوں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی، اور اتنا قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنایا کہ خود ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو جو اپنائے گا تو وہ اللہ کا فرما بردار شمار ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر ہر ایک انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور زندگی گزارنے کا جو اپنا ایک طریقہ بناتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے کہ جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہو، اللہ سے یاری لگانا چاہتا ہو، اللہ سے دوستی بنانا چاہتا ہو اور اپنی مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہو، کہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کہ یہ تو ایک وقتی ہے اور ہماری عمریں تو بہت مختصر ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 و 70 وقلیل ما تجاوز منہم، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان میں ہوں گی، کم ہے کہ جو اس سے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، جو آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ آدمی کے اپنے اندر کا ایمان ہے اور اس کے کیے ہوئے نیک اعمال ہے۔ اس لیے اپنے نیک اعمال کی حفاظت کے لیے کہ ایمان کا بنانا اور ایمان کا بچانا ضروری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ کی عظمت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے، اللہ کی کبریائی کو دلوں کے اندر اتارنے اور جمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ طور پر جو دعوت تھی وہ یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دعوت دی تھی وہ یہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو، کہ عبادت کا حق کہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اور اس کا طریقہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، کہ جن کی زندگی کا کہ ایک ایک طریقہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے بڑے بزرگ تھے، صحیح ستہ میں سے جو 6 کتابیں ہیں حدیث پاک کی، اس میں سے ایک کتاب ان کی بھی ہے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں سفر کے لیے جا رہے تھے، جب یہ جو کنارے سے کشتی میں بیٹھے اور کشتی تھوڑی آگے چلی تو کنارے پر کھڑے ہوئے آدمیوں میں سے کسی کو چھینک آئی، اور اس نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا۔ اب یہ کشتی میں سوار ہو کر جو کشتی چل رہی تھی، اور اس آدمی نے کنارے پر جب الحمدللہ کہا، ان کے کان میں آواز پڑی اور چھینک آئے تو جو الحمدللہ کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ جب یہ ایک آواز کان میں پڑی، پریشان ہوئے کشتی والے جو کہنے لگے کہ مجھے جو کنارے پر ایک ضروری کام ہے، اس کے لیے جانا۔ اس نے کہا کہ اب یہ کشتی تو واپس جا نہیں سکتی۔ کہا نہیں، میرا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میرا جانا ضروری ہے، تو کچھ بھی انتظام کر۔
کہا کہ ہمارے پاس میں ہماری کشتیوں میں چھوٹی کشتیاں ہیں، وہ جو ہے میں آپ کو اس کشتی کے ذریعے کنارے بھیج سکتا ہوں، لیکن اس کا کرایہ الگ سے آپ کو دینا پڑے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ اس نے کہا 3.5 درہم میں کرایہ لوں گا۔ کہا مجھے منظور۔ چھوٹی کشتی کرائے پر لی اور اس کشتی میں سوار ہو کر کنارے پر گئے، اور جس آدمی نے جو چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تھا اس کو جو ہے یرحمک اللہ کہہ کر جو واپس آئے۔ پھر یہ کنارے پر جو اس کشتی میں بیٹھ کر واپس سے اپنی منزل کو پہنچ بھی گئے۔ رات کو سوئے، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا ابو داؤد تو نے جو ہے 3.5 درہم میں جنت خرید کہ یہ پیروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کر کے دیکھیں کہ زندگی کا کون سا شعبہ اور کون سا کام ایسا ہے کہ جس میں ہماری زندگیوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، کہ رسم و رواج اور جو طور طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی اپنانا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مجھے اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کے دعوے کرتے ہو، اللہ کی کبریائی کے جو دلوں کے اندر ہونے کی بات کرتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، فاتبعونی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ کہ زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے ہمیں بتایا کہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، آنے والے مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ لین دین ہو تو وہ کیسے ہو، صلہ رحمی کرے تو کیسے کرے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے تو کیسے رہے، ماں باپ کے ساتھ رہے تو کیسے رہے، کہ زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے ہمیں بتایا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لانا، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو عبادت کرنے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اللہ سے یاری لگانے کا اور اللہ سے اپنے مسائل کے حل کرنے کا راستہ بتایا کہ جب یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اندر میں اتر جائے گا اور جب دلوں کا تعلق دلوں کے پیدا کرنے والے اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر حکموں کا پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ورنہ عبادتیں طبیعتوں پر بوجھ بنے گی، حکم کے پورے کرنے میں ہمارے اندر کے سستیاں پیدا ہوں، کہ عبادتیں طبیعتوں پر بوجھ بنے۔ اسی لیے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے، کہ اس کا درجہ جیسے انسان کے جسم میں سر کا، کہ بغیر سر کے جسم کچھ کام کا نہیں، ویسے بغیر نماز کے اسلام کچھ کام کا نہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز کیا ہے؟ کہ نماز دین کا کھمبا ہے، کہ جس کے ذریعے ایمان کی عمارت مضبوط ہوتی ہے، کہ جس پر پورے اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔
اس لیے حدیث پاک کے خلاصے میں یہ بات کہی گئی کہ نماز کا جو آدمی کہ ایک وقت جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا اس کے گھر کے بال بچے اور مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اور ایسی نماز اہم ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی اور اہتمام کے ساتھ کرے گا اللہ اس کی روزی کی تنگیوں کو ختم کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل فرمائے۔ کہ ذمہ جس بات پر جو ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی اور اللہ سے لینے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اللہ سے یاری لگانے کا اور اللہ سے دوستی کرنے کا سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر سے بھی بچائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی نفاق سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی 40 دن پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق سے چھٹکارے کا اور دوسرا جہنم سے بری ہونے کا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنا اہتمام اس کا ہے کہ کتنی پابندیوں کے ساتھ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں نماز ادا کی جائے۔ کہ اللہ سے لینے کا، اللہ سے اپنے مسائل کے حل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا کہ جس کی نماز اچھی نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلے گے۔ مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر شام کے وقت میں جو تشریف لائے اور آ کر جو گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، کہا کچھ نہیں۔ واپس گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر واپس آئے، پوچھا کچھ ہے، کچھ انتظام ہوا، کہا کچھ نہیں۔ پھر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر واپس آئے، کہا کچھ ہوا، کہا کچھ نہیں ہوا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ جو مسجد میں گئے، 4تھی مرتبہ جب واپس گھر آئے، کہا کچھ ہوا، کہا گھر میں ایک چکی پڑی ہوئی تھی، اچانک وہ چلنے لگی اور اس میں سے آٹا نکلنا شروع ہوا۔ اپنے گھر کے سارے گئے اور گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنے گھر کے سارے برتن جتنے بھی تھے جو بھرنے کے قابل تھے سارے برتن بھر لیے۔ اور پھر انسان چونکہ طبیعت کا لالچی کہ تحقیق کرنا اس کی طبیعت میں پڑا ہوا، تو جب سارے جو برتن بھر لیے پھر جو کہا کہ دیکھے تو صحیح آٹا کہاں سے؟ یہ سوچ کر جو دونوں میاں بیوی نے کہ میاں نے جو ہے چکی کے اوپر کے پاٹ کو ہٹا کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، تو واپس جو چکی کا اوپر کا پاٹ جو رکھ دیا تو اس میں سے آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس طرح ہوا تھا اور میں نے یہ کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، پھر جو آخر میں یہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو جو اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ کتنا ہمارا نمازوں کے ذریعے اپنے اللہ سے جو اپنے مسائل کو ہم نے حل کروایا، کہ کتنا ہمارا اللہ سے اپنی نمازوں کے ذریعے تعلقات جڑے۔
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہ روزی کے دور کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ نماز کا دیا، اور اس پر گناہوں سے بچنے کی تاکید کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے تمام طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے، کہ نماز اس کی حفاظت کرے گی۔ آج ہماری نمازیں کتنی ہماری حفاظت کر، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ میں علم کو جوڑا کہ جس نماز کو ادا کر رہے ہیں یا جس کام کو کر رہے ہیں، اس کام کے کرنے میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، کہ اس کا کتنا اہتمام ہماری زندگی ہے۔ ہر کام سے پہلے اس کے فضائل کو جاننا اور اس کے مسائل کو جو سیکھنا، کہ اگر فضائل معلوم نہیں ہوں گے تو جیسا کام کرنا چاہیے ویسا کام نہیں ہوگا۔ اس سے لوگ تجارت کرتے ہیں تو پہلے اس کے جو نفع جانتے ہیں کہ یہ کام، یہ اس مال کو میں خریدوں گا اور اس مال کو میں بیچوں گا تو اس میں کتنا مجھے فائدہ حاصل ہوگا۔ تیزی مندی کے سارے راستے جو سمجھتا ہے، سارے راستے جانتا ہے اور سب کچھ سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کام کو کرتا ہے تو اس کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جتنے اعمال اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، اس میں کتنے فائدے ہیں، کہ جب جو فضائل سے سیکھے گا، فضائل کا علم ہوگا تو اس عمل کا کرنا آسان ہی نہیں ہوگا بلکہ طبیعت اس عمل کی طرف چلے گی۔ جیسے ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی کہ کتنا اہم فریضہ، کتنی قیمت اور کتنی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصیب کی، کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے پورا دن اللہ کی ذمہ داری میں رہتا ہے۔ من صلی صلاۃ الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا پورا دن اللہ کی ذمہ داری میں رہے گا۔ تو ایک جگہ ارشاد فرمائے جس کا خلاصہ ہے کہ جو اس کو ستائے گا اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ بس کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے متعلق کہ جو اللہ کی ذمہ داری میں ہو، کہ جو اس کو ستائے گا اللہ اس کا بدلہ لے گا، کہ کس کا؟ کہ جو فجر کی نماز کو جو ادا کرے۔ یہ فضیلت ہے کہ تاجر تجارت میں ہو تو اس کے جو فضیلتوں کو جاننا، کہ ہر کام کی فضیلتیں ہیں اور اس کے جو ہے مسائل، کہ نماز کے فضائل بھی ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں، زکوٰۃ کے فضائل بھی ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں، روزے کے فضائل بھی ہیں کہ اس کے مسائل بھی ہیں، کہ فضائل کے ذریعے عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، طبیعت عمل کی طرف آئے گی، کیونکہ انسان بالطبع حریص ہے کہ جہاں نفع دیکھتا ہے فوراً جو اس کی طرف طبیعت کو لے جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اعمال ہمیں دیے گئے ان سارے کے سارے عملوں کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل، اس لیے فضیلتوں کو جاننا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ جو تمہارا مکان جل گیا، فرمایا نہیں جلا، وہ دیکھ کر آ رہا ہے اور یہ بغیر دیکھے انکار کر رہا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ جو تمہارا مکان جل گیا، ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ میرا مکان نہیں جلا۔ تیسرے نے آ کر کہا کہ جل گیا، فرمایا نہیں جلا۔ یہاں تک کہ کئی لوگ یکے بعد دیگر آنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا مکان جل گیا، وہ دیکھ کر آ رہے ہیں اور یہ بغیر دیکھے انکار کر رہے ہیں۔
آخر میں ایک آدمی آیا، کہا کہ محلے میں آگ لگی تھی اور ایسی آگ لگی تھی کہ جس پر جو لوگ یوں سمجھ رہے تھے کہ محلے کا کوئی مکان اس آگ کے ذریعے نہیں بچ سکتا، لیکن جیسے ہی وہ آگ تمہارے مکان کے پاس پہنچی وہ آگ بجھ گئی۔ تو لوگ کہنے لگے، جو آئے تھے پہلے وہ کہنے لگے تمہیں کیسے یقین تھا؟ حالانکہ ہم دیکھ کر آ رہے تھے، آنکھوں دیکھی چیز جو ہم اپنے تجربے سے نہیں بلکہ آپ سے دیکھ کر آتے تھے، اور پھر یہ جو آپ کو خبر دے رہے تھے اور تم بغیر دیکھے انکار کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اچانک کی تمام مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور الحمدللہ آج صبح میں نے وہ دعا پڑھی کہ فضیلت کا یقین تھا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، کیا خدمت کہ میں نے آج جو یہ دعا پڑھ لی تھی، اس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ ساری کی ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے مکان کو کوئی آج تک نہیں آ سکتی، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا، اور جس دن سے میں نے سنا الحمدللہ آج تک اس دعا کے پڑھنے میں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ یہ فضیلت کہ سن رکھا تھا تو اس پر یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ بالکل سچی ہے۔ آدمی کی آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، کان غلط سن سکتے ہیں، زبان جو جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ وہ پتھر کی لکیر ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو آوے وہ زبان سے نہیں بولتے کہ بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے کہ جس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سنائے۔ اس لیے فضائل والے علم کو سیکھنا، اس کو جو ہے سننا، کہ جتنا سنیں گے، جتنا جو سنتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کا شوق اور جذبہ پیدا کرے گا، اور عمل کو اپنی سطح سے آگے بھی پہنچے گا۔ اور آدمی کے لیے کہ آدمی کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا، ورنہ جو فضائل سامنے نہیں ہوں گے تو طبیعتوں میں سستی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت، کیسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کریں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ کہ عمل کی فضیلت، اور ساتھ میں کہ عمل کے صحیح کرنے کی فکر ہے، کہ تاجر تجارت کرے امانت داری کے ساتھ کرے، اس کی فضیلت کہ اپنا نفع تو مل رہا ہے، اپنا فائدہ ہو رہا ہے، اپنی جو روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، لیکن اگر یہ تاجر سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے کہ تجارت تو کرے، کہ سنت بھی ہے، لیکن کہ اس کی فضیلت۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں قانون بنا رکھا تھا کہ جو آدمی جس کام کو کرے اس کے مسائل کو پہلے سیکھے، اگر وہ مسائل کو سیکھا ہوا ہوتا تھا تو اس کو جو اس کام کے کرنے کی اجازت ہوتی تھی، ورنہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جاؤ مسجد کے اندر جو اس کے مسائل کو سیکھ کر آؤ، پھر اس کے بعد اس کام کو کرتا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟
اگر جو علم کے ساتھ جو کام نہیں ہوگا تو جو جہالت پیدا ہو. اس کے لیے جو عمل کو جو فضائل کے علم کے ساتھ کرنا اور مسائل کے ذریعے اس عمل کی شکل کو صحیح بنانا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہ اللہ کے دھیان اور توجہ کے ساتھ ہر کام کو کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کہ دنیا کی مشغولی میرے تیرے سے, اللہ کا دھیان ہمارے اندر کہ اس کا نام ذکر, کہ حال کیا امر کو پہچانتے ہوئے اس کے موافق عمل کرنا کہ اس کا نام اللہ کا, اس کا نام ذکر ہے. کہ اگر اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو آدمی کے دل پر غفلت طاری ہوگی, اور یہ غفلت بڑھتے 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 اس کے دل کو پتھر سے زیادہ سخت کر دی, کہ پتھر بھی کہ پانی ٹپکتا رہتا ہے تو جو چند دنوں کے اندر یا چند مہینوں میں وہ پتھر پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے جو پھٹ جاتا ہے, لیکن آدمی کے دل پر اگر غفلت کا پردہ پڑ گیا تو یہ اللہ کے ہٹائے بغیر نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں نے زنگ جما دیا ہے. کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام, کہ جتنا اللہ کے ذکر کا اہتمام ہوگا اتنی غفلتیں غفلتوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے, اور اللہ کا دھیان اور توجہ ہمارے اندر آتا جائے گا. کہ اللہ کا استحسان کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر آدمی جس حال میں بھی ہوگا اس حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر ہوگی, یہاں تک کہ تنہائی میں کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, اور کوئی ہماری طرف دھیان لگانے والا نہیں, اس وقت میں بھی آدمی کا بچنا, آدمی کا گناہوں سے بچنا آسان ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے, حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں بھی ذکر ہے کہ جنگل میں جا رہے ہیں, چرواہ کھانے کے وقت میں ایک چرواہا ملتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ ایک بکری ہمیں دے دے. کہا نہیں میرے مالک کی, مالک کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس کو کہاں پتا چلا, کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. تو اس چرواہے نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا بائن اللہ بائن اللہ, کہ نہ مالک دیکھ رہا ہے نہ اس کے کوئی آدمی دیکھ رہے ہیں, نہ ہی کسی کو پتا چل رہا ہے, لیکن میرا اللہ مجھے تو دیکھ رہا ہے. میری تنہائیوں سے وہ اللہ پورا باخبر ہے. تو اس کو تو معلوم کہ تنہائیوں میں بھی گناہوں سے بچنا آسان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان, کہ آدمی اللہ کے دھیان کو اپنے اندر لا دے. اور اس کے لیے جیسے صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کہی جائے کہ قبلے کی طرف بیٹھ کر دھیان توجہ کے ساتھ عظمت کے ساتھ کہ 3 تسبیحات کی پابندی کرے, کہ یہ ایک مشق ہے. کہ جیسے بچے کو اسکول میں بٹھا کر کہ سال بھر تک اس کی محنت کروائی جاتی ہے تاکہ یہ آگے پڑھنے کے قابل ہو جائے, ایسے ہی ایمان والا غفلتوں سے بچ جاوے, گناہوں سے بچ جاوے, خرابیوں سے بچ جاوے, اس کی طبیعت کے اندر نیکیاں آوے, یہ اچھائیوں کی طرف چلنے والا بنے, خود بھی اچھا بنے, لوگوں کو اچھا بنانے کی فکر میں بھی لگے, خود بھی نیک بنے, دوسروں کو بھی نیکی کی عادت والا بناوے. کہ اس کے لیے اللہ کا دھیان اور توجہ. تو قرآن پاک کی تلاوت ہے, موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام, کہ روزانہ کے اعتبار سے اگر حافظ ہے تو 3 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرے, اگر غیر حافظ ہے ناظرہ پڑا ہوا ہے تو کم سے کم 1 پارہ پڑھے, اور ساتھ میں کہ موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام, کہ جس موقع پر جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے تو ان دعاؤں کا اہتمام ہو. اس کے ذریعے زندگیوں میں برکتیں آ رہی ہیں, اس کے ذریعے آدمی کو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا, اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے.
اور ساتھ ساتھ میں صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، کہ تیسرا کلمہ ہے درود شریف استغفار، کہ اس کے ذریعے، کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو، اللہ کا دھیان اور اللہ کا توجہ بھی پیدا ہو، اور غفلتوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، طبیعتوں میں دل لگے گا، طبیعتوں میں دل نہیں لگتا، عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا، طبیعتیں نہیں چم رہی عبادتوں میں، کہ عبادت کا کرنا بوجھ بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا دھیان اور توجہ کرنے کے لیے اور اپنا دھیان جمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر دیا اور فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کرو، کثرت سے کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیحات بیان کرو، کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام ہماری زندگیوں کے اندر آوے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر آدمی کو کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ قبر کا منظر کہ بہت سخت منظر ہے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت بھی دی تھی، جو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے عرض بھی کیا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے پار ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں پھنس گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، اس کا خلاصہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ۔ یہ جتنا اللہ کے ذکر کا اہتمام ہوگا اتنا ہی ہمارا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور طبیعتیں نیکیوں کی طرف چلے گی، اور ہر عمل کا کرنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے آسان فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور جس جگہ پر ہماری زندگی گزر رہی ہے وہاں پر ہمارے ساتھ میں حقوق لگے ہوئے، کہ ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، رشتے دار ہیں، پڑوسی ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کا ہونا ہے، کہ ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے تو امت آپس میں جڑ جائے۔ سارا بگاڑ اخلاق کی وجہ سے، ہمارے اخلاق ایسے نہیں بنے، ہمارے کردار ایسے نہیں بنے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین داخل ہو رہا ہے۔ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو کیسے بنایا، کہ ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے کہ زندگیاں کیسی بنائی۔ لکھا ہے کہ جب مالا بار کے علاقے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جماعت پہنچی، جب وہاں رہ کر جو وہ تجارت کرنے لگے اور لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنے لگے، آہستہ آہستہ چند سالوں میں ایسا ماحول بنا کہ لوگ جو ہے ایمان قبول کرنے لگے، لوگ ایمان میں داخل ہونا چاہیے۔ جب وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ یہاں کے لوگ ایمان جو قبول کر رہے ہیں، اگر یہ جو بڑھتا گیا تو آہستہ آہستہ میری حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے انہوں نے اس جماعت کو، جو بادشاہ نے اس جماعت کو اپنے پاس بلایا اور کہا فوراً ہمارے ملک سے نکل جاؤ، کیا کوئی بات نہیں۔
جب رعیت کو پتا چلا کہ ہمارے لوگوں کو یہاں سے ان آنے والوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو وہ لوگ بادشاہ تک یہ اپنی رسائی کر کے بادشاہ تک پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر تو نے ان لوگوں کو یہاں سے نکالا تو ہم جو تیرا تختہ الٹ دیں گے، ہم تجھے جو بادشاہت سے بے دخل کر دیں گے اور تیری حکومت کو پلٹ دیں گے۔ کہ یہاں کے تاجر ہمیں جو تجارتوں میں دھوکہ دیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ میں خیانت کیا کرتے تھے، ہمیں جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے تھے، جب سے یہ لوگ آئے ہیں اور تب سے لے کر آج تک انہوں نے ہمیں کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی، کسی بات کی طرف ہمیں جو متوجہ نہیں کیا، بلکہ ان کے لین دین نے اور ان کے آپس کے معاملات نے ہماری طبیعتوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا اخلاق! اسی لیے جنت کے اونچے درجے کی ذمہ داری نہ نماز پر ہے، نہ زکوٰۃ پر ہے، نہ روزے پر ہے اور نہ ہی حج پر ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میں جنت کے سب سے اونچے درجے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ کہ جنت کا سب سے اونچا درجہ کہ کس پر؟ کہ اخلاق کی درستگی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا۔ جب ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے امت جو آپس میں جڑ جائے گی اور لوگوں کا ایمان کی طرف اور اعمال کی طرف اپنی طبیعتوں کو بڑھانا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ بد اخلاقی اپنوں کو بھی غیر بنا دیتی، ہمارے بھی ہم سے دور چلے جاتی۔ اس لیے گھر میں ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، حسن سلوک۔ حکم تو اتنا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ راستے میں اپنے باپ سے جو چلتے ہوئے آگے بھی نہ چلو، ان سے جو جھڑک کر اور منہ چڑھا کر بات بھی مت کرو، اور کبھی ان کے سامنے بھی مت کرو، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو۔ کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی اجازت کے بغیر کہ اپنے آپ کو جو آگے نہ بڑھانا، کہ ہر کام میں ان کی اطاعت۔ آج ماحول بدلتے بدلتے زندگیوں کے اندر سے جو اخلاق کے اندر ایسا بگاڑ آیا کہ آدمی کے لیے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا مشکل پڑ گیا۔ حالانکہ روزی کو بڑھانے والی چیز کہ والدین کی اطاعت، کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں دیتے ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں۔ اور ایسے ہی ہمارے معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین کا طریقہ، ہمارے معاملات صحیح ہو۔ کہ اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے زندگی بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں قیامت کے دن لوگ لے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میری امت کا مفلس کون؟ کہ مفلس کون؟ فرمایا جس کے پاس مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں، یعنی ہر پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آوے، لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، یہ حق والے اپنا حق لینے آئیں گے اور اس عبادت گزار کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور جب نیکیاں باقی نہیں رہیں گی تو لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے دوسروں کی جو ہے نیکیاں، دوسروں کی برائیاں اس کے سر پر ڈال دی جائے گی، اور جو آدمی عبادت گزار سمجھا جاتا تھا وہی آدمی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا جائے۔
اپنے معاملات کو صحیح کرنا. اس لیے جیسے بیچ میں پہلے ہی میں نے حدیث بتائی تھی کہ وہ تاجر جو سچا تاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا بھی ہو امانت دار بھی ہو، کہ تجارت کرے تو کیسے کرے کہ سچائی کے ساتھ کرے، کیسے کرے کہ امانت داری کے ساتھ، کہ کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. جب وہ غلام بازار گیا تو وہ جو 300 درہم میں جو ایک بہترین گھوڑا خرید کر لایا. اور حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے یہ 300 درہم میں خریدا. تو پوچھا کہ کیا واقعی 300 میں خریدا؟ کہا ہاں. کہا تو نے اس کو مجبور تو نہیں کیا تھا؟ کہا نہیں. کہا اس کو بلاؤ، کہ اس بیچنے والے کو بلاؤ، میں جو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کو 300 درہم میں دیا تھا؟ کہا ہاں. کہا تیری کوئی مجبوری تھی؟ کہا نہیں. اس نے تجھے مجبور کیا تھا؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا میں اس کے جو 400 درہم دیتا ہوں. بیچنے والا خوش ہو گیا، کہا مجھے منظور ہے. پھر فرمایا 500 دے رہا ہوں. کہا یہ بھی مجھے منظور. کہا 600 دے رہا ہوں. کہا 300 پر راضی تھا، تم 600 دے رہے ہو تو کیوں خوش نہیں؟ 600 درہم میں وہ گھوڑا خریدا. اور پھر اس کے بیچنے والے سے کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، کہ لوگوں کی بھلائی چاہے. تیرے اس گھوڑے کی قیمت 600 درہم تھی، تو نے جو 300 میں بیچ دیا، یہ تیرا اپنا کام تھا، لیکن میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں تجھے جو واقعی میں اس کی قیمت ہو وہ میں تجھے ادا کروں. اور ہم ہوتے تو اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم تو 5 کی چیز 10 میں بیچ کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. 10 کی چیز 5 میں خرید، یا 5 کی چیز 10 میں بیچ کہ میرا کمال. اور یہاں ہر ایک کے ساتھ کہ دین نام ہی ہے خیر خواہی کا، دین و نصیحت. کہ دین کیا ہے؟ کہ دین سراسر خیر خواہی، کہ لوگوں کی بھلائی چاہنا، ان کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا برتاؤ کرنا. اور یہ سارے کام کس لیے کرنے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، کہ مجھے اس پر کوئی چیز مطلوب نہیں، نہ مجھے اس پر کوئی چیز چاہتا. انسان کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے دھیان اور توجہ کو اپنے اندر لانا، اور جو اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا. کس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہ نیت صحیح ہوگی تو آدمی کے سارے کام صحیح بنتے چلے جائیں. آدمی کی نیت کہ اس کے عمل پر اثر کرے. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. اس لیے عمل کے شروع میں، عمل کے درمیان میں اور عمل کے آخر میں اپنی نیت کو دیکھے کہ کس کے لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہوا. اسی لیے عمل کے بعد استغفار، کہ نماز کے بعد استغفار کس لیے؟ کہ اسی لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے عمل کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو کہ خالص عمل مطلوب ہے، کہ غیر کی شرکت کے ذرہ برابر اللہ کو منظور ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے
کہ جو آدمی کوئی عمل کو کرے اور اس میں اللہ کے غیر کو شریک کر لیتا ہے، اللہ فرماتے میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ اس کا بدلہ اسی سے لے جس کے لیے کیا۔ اس لیے بڑے بڑے اعمال والے جو جہنم کی بڑی بڑی سزاؤں کا جو ذریعہ بنے گی، کہ قیامت کے دن جو سخی، شہید اور عالم، یہ بڑے بڑے اعمال والے، لیکن نیتوں کے بگاڑ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن یہی لوگ بنے گے۔ یہ بہت بڑے عمل، لیکن کہ اندر میں تھوڑی خرابی آئی کہ سارا عمل برباد ہو، اور اگر اندر میں تھوڑی نیت صحیح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ثواب۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کھجور کا ٹکڑا بھی آدمی نے خالص اللہ کے لیے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب کے احد پہاڑ سے زیادہ دے، کہ بہت مختصر عمل، کہ بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن ہو رہا ہے کس کے لیے؟ کہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیمت کو بڑھاتے چلے جائے۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنا، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں صاف طور پر اللہ نے کہا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ اس محنت پر ہمیں کوئی چیز مطلوب نہیں، اور ہم جو ہے تم سے کسی چیز کو مانگ نہیں رہے، ہمارا اجر تو ہمارا اللہ دے گا۔ بس محنت کس بات کی ہو؟ کہ محنت اس بات کی ہے کہ ہمارا اللہ ہماری اس کام کو قبول کرے، اور ان صفات کو زندگی کے اندر لانے کے لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی محنت، کہ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، صلاحیتیں بھی اللہ کی، تین نعمتیں اللہ نے دی، جان، مال اور صلاحیت، اور یہی تین پر دنیا کے بننے اور بگڑنے کا، آخرت کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے۔ اور اگر یہ صحیح راستے پر لگ گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں سے نوازیں گے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعائیں دی ہے، طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، تو خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی اور برائی کا تالا بنا، اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت، کہ جان، مال، صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے، اور جس نے دی ہے اس نے جیسے کہا ہے ویسے اس کی مرضیات پر جو اپنی زندگی کو لانے کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے جان مال کو استعمال کرنے کے لیے اور عملی طور پر اس کی پریکٹس کرنے کے لیے اور اس کی مشق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت کی، کہ جس محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایمان والے کے ایمان میں اتنی حرکت آ جاوے، اتنی قوت آ جاوے، اتنی طاقت اس کے اندر میں پیدا ہو جاوے کہ اس کو اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ چلانے والی بن جائے۔ اس کے لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنی جانوں اور مالوں کو ایسا قربان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جان مال کے قربان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہی نہیں بلکہ جو اخلاص کے ساتھ ان کے طریقے پر چلے ان کے لیے بھی اپنی رضامندی کا پروانہ نازل فرمایا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے طریقے پر چلے گا اللہ اس سے بھی خوش ہو جائے گا۔ کہ جوان اپنی جوانی کو لگا رہا تھا، بوڑھا اپنے بڑھاپے کی حالت میں، معذور اپنی معذوری کی حالت میں، کہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو چلا۔ حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ وہ حج کے موقع پر آئے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اگر نہ جاؤ تو کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا نہیں، میرا بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے لمبے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ جب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، گھر آئے، بیوی نے تانے کے طور پر کہا
کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ میرا شوہر اللہ کے راستے سے بھاگ آیا، جب گھر سے نکلے پاؤں سے معذور تھے، اور لکھا ہے کہ اس وقت میں ان کی عمر 72 سال کی، کہ 72 سال کی عمر میں ایک پاؤں سے معذور تھے، اس حال میں چلے اور گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے اپنے گھر کی طرف نہ لوٹائی۔ احد میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر احد میں پہنچے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ جب یہ کوشش کی گئی ان کی نعش کو واپس لانے کی، تو وہ جس اونٹ پر جس اونٹنی پر یہ ان کی نعش کو رکھا گیا تھا، وہ اونٹ احد ہی کی طرف منہ کرتا، کئی کوشش کی گئی، کسی طرح وہ اونٹ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا کی تھی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا ہاں یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے میرے گھر کی طرف نہ لوٹائیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جو یہیں دفن کر دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو یہی حکم دیا کہ جوان اپنی جوانی کو لگا رہے۔ خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چاروں بیٹوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئی اور اپنے چاروں بیٹوں کو یکے بعد دیگرے اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا، کس لیے؟ تاکہ قیامت کے دن میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں۔ کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم میں کا ہر ایک جو دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے، کس لیے کہ ہماری گھر کی عورتیں یہ سوچتی ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں ساتھ دے گا، اور وہاں عورتیں اپنے جوانوں کو، اپنے جو جوان بیٹوں کو قربان کرواتی تھی اللہ کی نسبت پر، کس لیے؟ تاکہ میری آخرت کا مسئلہ حل ہو۔ جب آخرت کی بنیاد پر چلے تھے، اللہ نے ان کی دنیا بھی بنائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کے اعتبار سے کامیاب کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان محنت سے نوازا ہے، اور ہمیں بھی اپنے ایمان و اعمال کی فکر کرنے والی محنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لگایا ہے، اور اسی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچا کہ اللہ کی طرف سے انتخاب۔ اور اللہ صاف فرماتے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام سونپتے ہی۔ ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت، یہ استعداد رکھی ہے کہ ہم بھی وقتی طور پر اپنے جان و مال کو استعمال کر سکتے، اور یہ کام ہی ہمت کا ہے۔ اس لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ جس نے لگائی ہے وہ ہو گیا خندق کے پاس۔ کہ اگر ہم ہمت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نکلنے کی راہوں کو بھی آسان فرما دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر میں طلب ہو، اپنے اندر میں فکر ہو، اور اپنے اندر بھی اپنے ایمان کے اور اپنے اعمال کے صحیح کرنے کی، بنانے کی، بچانے کی، اور دنیا کے اندر سلامتی کے ساتھ لے جانے کی فکر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آسان کرے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے یہاں سے بھی جماعت اللہ کے راستے میں جائیں، تو جن ساتھیوں کے دل میں ارادہ ہو رہا ہو وہ اپنے اپنے ناموں کو پیش کریں 4 مہینے کے لیے، کہ کوئی مجھے بڑی قربانی نہیں، بتاؤ بھائی اس کے جن ساتھیوں کے دل میں بات آ رہی ہو یا جنہوں نے رات میں ارادے کیے ہوں وہ بھی اپنے نام کو پھر بتائے بھائی، بتائیں۔